بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس سچی پراسرار کہانی کے ایک بزرگ شخص ابرار قریشی ہیں۔ اس وقت ان کی عمر 90 سال کے قریب ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بیتا ہوا پراسرار نبوت کا یہ سچا واقعہ کچھ یوں بیان کیا، لیکن کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل ذرا سی آہٹ کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجیے تاکہ ہماری آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ ہم لوگ پیشے کے لحاظ سے کسائی ہیں۔ برصغیر کی تقسیم سے قبل موجودہ بھارت کے شہر کانا پور کے علاقہ باوچ مارکیٹ کے قریب تھے۔ ہمارے نانا گوشت بیچتے تھے۔ اس مارکیٹ میں لاتعداد مختلف اقسام کے گوشت کی دکانیں موجود تھی۔ ایک شخص اس جگہ سور کے گوشت کا کام کرتا تھا۔ اس مارکیٹ میں سارے دکانداروں میں آپس کا میل جول بہت اچھا تھا۔ میرا باپ مجھے اپنی دکان میں مدد کے لیے لے جاتا تھا۔ وہ مجھ سے دکان میں چھوٹے چھوٹے کام کرواتا تھا، یعنی کہ میلے میں آئے بکروں کو دکان میں لٹکانا، ان کے بڑے بڑے ٹکڑے کرنا۔ ہماری دکان میں ابا نے ایک ہندو لڑکا سجن رکھا ہوا تھا۔ وہ گاہکوں کو گوشت کی بوٹیاں بنا کر دیتا تھا۔ میری اور سجن کے درمیان بہت اچھی دوستی تھی۔ دراصل میرا ہم عمر بھی تھا۔ ہم دونوں فارغ وقت میں اپنے پڑوس کی دکانوں میں جا کر وہاں اپنے ہم عمر یا اپنے سے بڑے دکانداروں سے بات چیت کرتے، ان کے ساتھ مختلف مشاغل میں وقت گزارتے تھے۔ پھر کھانے کے وقت جہاں مارکیٹ کے تمام دکاندار کھانا کھاتے تھے، جن میں زیادہ مارکیٹ کے کسائی شامل ہوتے تھے، سجن عادت کا بہت اچھا ہونے کے علاوہ دل کا سخی اور مخلص بھی تھا۔ وہ اپنے گرد مارکیٹ کے گاہکوں بیپاریوں کا ہر وقت جھوم لگائے رکھتا۔ سجن کی دوستی میرے ابا سے بھی ہو گئی تھی۔ ایک دن حسب معمول ہم لوگ کام میں مصروف تھے کہ ہماری دکان کے باہر ایک خوبصورت کتے کا بچہ آ کر بیٹھ گیا۔ یہاں یہ بتلانا ضروری ہے کہ ہماری دکانوں کے باہر ہر وقت کتے، بلی اور کووں کا ہجوم گوشت کھانے کے انتظار میں موجود رہتا تھا۔ مفت کا گوشت کھانے والے جانوروں نے ہماری دکان کے آگے پکے ڈیرے لگائے ہوئے تھے۔ یہ جانور اپنے ساتھ کسی نئے آنے والے جانور کو برداشت نہ کرتے تھے، وہ انہیں مار کر بھگا دیتے تھے۔ ان جانوروں نے بھی اپنا مافیا بنا کر بدماشی سی قائم کی ہوئی تھی۔ جب نیا کتے کا بچہ دکان کے باہر آیا بیٹھا تو اسے دیکھ کر دیگر کتوں بلیوں نے اسے ڈرا دھمکا کر وہاں سے بھگا دیا۔ سجن نے ہش ہش کر کے وہاں پہلے سے موجود جانوروں کو بامشکل بھگایا اور ایک گوشت کا چھچڑا اس پلے کی جانب پھینکا، لیکن اس پلے نے اسے نہ کھایا۔ وہ بوں بوں کرتا ہوا ہماری حدود کی حدود میں داخل ہوا اور ہمیں اس طرح دیکھنے لگا جیسے کہ وہ ہم سے اپنی معصوم زبان سے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ ابا اسے چمکارتے ہوئے اپنے پاس بلا کر اس کے جسم پر ہاتھ پھیرنے لگے تو وہ ابا کے مزید قریب آ گیا اور محبت بھرے انداز میں اپنا جسم ابا کے ہاتھ سے رگڑنے لگا۔ ابھی اسے ہماری دکان میں آئے گھنٹہ بھی نہ ہوا تھا کہ اس دوران 7 دکان والا سور کے گوشت فروخت کرنے والا کسائی ہماری دکان میں آ گیا۔ اس نے کتے کے پلے کو دیکھ کر فوراً ابا سے مخاطب ہو کر کہا، ارے یہ تو بہت اچھی نسل کا کتا معلوم ہوتا ہے۔ ہاں یار، اسے میں نے بکرے کا گوشت کھلانے کی کوشش کی لیکن اس نے اسے چکھا تک نہیں۔ اس دوران رضا وہاں آ گیا۔ اس نے بھی اس کتے کو دیکھ کر کہا، یہ واقعی کسی اعلیٰ نسل کے کتے کا بچہ ہے، یہ تو بہت نیاب ہے، اسے میں لے جاتا ہوں۔ نہیں نہیں، میں اسے اپنے پاس رکھوں گا۔ متواری لال نے ضد کے انداز میں اسے کہا تو وہ دونوں اس کتے کے حصول کے لیے زبانی جھگڑا کرنے لگے۔ ابا نے ان دونوں سے کہا کہ تم یہ فیصلہ بعد میں کرنا کہ کون اس کتے کے بچے کو اپنے پاس رکھے گا، لیکن پہلے اس مرغ کی ہڈیاں سور کا گوشت کھلاؤ اور دیکھو کہ یہ کیا کھائے گا۔ ہاں ہاں، ناصر قریشی کی اس بات میں کافی وزن ہے، متواری بولا۔ رضا اپنی دکان سے کافی زیادہ مرغے کی ہڈیاں ایک کٹا ہوا بٹیر لایا۔ اس نے اس بچے کے سامنے اپنے لائے ہوئے مال کو ڈالا تو اس نے اسے حقارت سے دیکھا اور کھایا نہیں۔ رضا مایوس ہو گیا اور ابا نے متواری کو کہا کہ تو اپنی دکان سے سور کا گوشت لا۔ تھوڑی دیر بعد متواری لال اپنی دکان سے سور کا کافی مقدار میں کٹا ہوا قیمہ لے آیا۔ ابا کے جسم سے پلا جھٹکے سے علیحدہ ہوا۔ وہ اس نے سور کے گوشت کا بنا ہوا قیمہ اس طرح کھایا جیسے کہ وہ کافی دنوں کا بھوکا ہو۔ لو جی، یہ اب میرا ہوا، میں اسے سور کا گوشت کھلایا کروں گا۔ متواری لال نے جب اس پلے کو ابا کے پاس سے اٹھانے کی کوشش کی تو اس نے چون چون کی آوازیں نکال کر ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے
اس کے ساتھ نہ جانے کا انکار کر دیا، لیکن وہ اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ متواری لال نے ایک لمبی سی زنجیر ڈال کر اسے اپنی دکان کے آگے تھڑے پر باندھ دیا اور ارد گرد کے دکاندار، بازار سے گزرتے راہگیر، گاہک اس نیاب نسل کے کتے کو بغور دیکھتے۔ کچھ تو اس کتے کی قیمت متواری لال سے پوچھنے لگے، لیکن متواری لال اس کو کسی قیمت پر بیچنا نہیں چاہتا تھا۔ اسے سور کا گوشت کھاتے دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا تھا کہ یہ کسی صاحب حیثیت شخص کے گھر سے بھٹک کر آیا ہے، کیونکہ اس زمانے میں نوائے نسل کے کتے بڑے بڑے رئیس رکھتے تھے اور سور کا گوشت دیکھ کر گوشتوں کی نسبت بہت مہنگا ہوتا تھا۔ دن بہ دن گزرنے کے ساتھ یہ کتا بہت مضبوط اور خوبصورت ہوتا جا رہا تھا۔ دوسری جانب متواری لال بھی اس کی خدمت اور خوراک میں کوئی کسر نہ اٹھائے ہوئے تھا۔ وہ اس پلے کو روزانہ سور کا گوشت دیتا، کچھ دیر کے لیے اسے سیر کرواتا۔ ایک دن ہماری گوشت کی دکان کی مارکیٹ میں ایک نئی کتیا نظر آئی۔ اس کی شکل بالکل اس پلے سے میل کھا رہی تھی۔ وہ کتیا مارکیٹ میں نظر آئی اور پریشان کن ماحول میں ادھر ادھر پھرنے لگی۔ اسے دیکھ کر صاف محسوس ہو رہا تھا کہ اسے اپنے پلے کی تلاش ہے۔ وہ ہماری اور متواری لال کی دکان کے پاس آ کر بڑے دکھی انداز میں ڈکراتی اور بونکتی۔ ابا اور ارد گرد کے دکانداروں نے جب اس کتیا کی ممتا کو محسوس کیا تو وہ ارادہ تن متواری لال کی دکان میں گئے اور اسے سمجھایا کہ وہ اس کتیا کے بچے کو آزاد کر دے۔ متواری لال نے انہیں صاف جواب دیتے ہوئے انکار کر دیا۔ چند روز گزرے تو اس کتیا کے ساتھ ایک کالا دوسری نسل کا کتا بھی ساتھ آنے لگا۔ وہ کالا کتا عام کتوں سے ذرا بڑا بدماش قسم کا تھا۔ اس نے انتہائی زوردار آواز میں بونکتے ہوئے ہماری دکانوں میں موجود جانوروں کو بھگا دیا۔ وہ کالا کتا دیکھنے میں ہی بہت کڑیل دلیر قد آور لگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر نہ جانے کیوں حد درجہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ کتیا اور کتا متواری لال کی دکان پر آ گئے، تسلسل کے ساتھ بونکتے رہتے تھے۔ متواری لال نے ہماری دکان کے ملازم سجن کے ساتھ مل کر کتے کے بچے کو اپنی دکان کے اوپری کمرے میں پہنچا دیا۔ اپنے بچے کی موجودگی کی بو کو کتیا نے سونگ لیا تھا، اس لیے وہ اپنا منہ اوپر کر کے بونکتی تھی۔ اس کی قسمت اور دکھ بھری آوازوں کو دیکھ کر بہت دکھ ہوتا تھا، لیکن متواری لال جیسے ضدی انسان کسی کے آگے چلتی نہ تھی۔ متواری لال ابا اور دیگر دکانداروں سے ناراض ہو گیا تھا، جنہوں نے اس سے گزارش کی تھی کہ وہ اس کتیا کے بچے کو چھوڑ دے، بلکہ یہاں تک ہوا کہ نتھن سنگھ نے اس پلے کو آزاد کرنے کے عوض 15 روپے دینے کی بھی کوشش کی۔ 15 روپے آج کل کے لحاظ سے 60-70 ہزار کے لگ بھگ ہوں گے، کیونکہ اس زمانے میں سونا 40 روپے تولا تھا، لیکن اس نے کسی کی بات کو کوئی اہمیت نہ دی۔ ایک آدھ دفعہ کالے کتے نے متواری لال پر حملہ بھی کیا، لیکن اسے کاٹا نہیں۔ ایک دن سننے میں آیا کہ متواری لال کی بیٹی کی شادی کی ترکیب پورنام نگر میں اس کے گھر میں ہو رہی ہے۔ پورنام نگر دراصل ہماری مارکیٹ سے کچھ ہی دوری پر تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کی شادی میں مارکیٹ کے کافی لوگوں کو بلایا تھا، لیکن اس نے ہماری فیملی اور کچھ لوگوں کو نہیں بلایا، صرف سجن کو دعوت دی تھی، جبکہ اس نے نتھن سنگھ کو خاص ڈشوں کو بنانے کا آرڈر دیا تھا۔ نتھن سنگھ مرغ کا قورمہ زعفرانی زردہ بنانے کا بہت ماہر تھا۔ اس کے باوجود کہ اس نے ہماری فیملی بالخصوص ابا کو نہیں بلوایا تھا، کیونکہ وہ ہمارا پڑوسی دکاندار تھا، ابا نے پھر بھی اسے کچھ رقم اس کی بیٹی کے لیے بطور تحفہ بھیج دی تھی۔ متواری لال بدذات خود بہت مالدار شخص تھا۔ اس کی بوجھ مارکیٹ میں کئی دکانیں تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے ہر لحاظ سے بہت اچھی تیاری کی تھی۔ کھانا پکانے کے لیے اعلیٰ نئی کپڑے زیور بنوانے کے لیے بہترین کاریگروں کی اس نے خدمات حاصل کی تھی۔ اس کے گھر میں شادی کی ترکیب جاری تھی۔ وہ اپنے مہمانوں کو اپنی شادی دکھلا رہا تھا، بالخصوص وہ اپنے مہمانوں کو کتے کا بچہ تو لازمی دکھلا رہا تھا۔ ہم لوگوں نے اپنی مارکیٹ میں ایک بڑا عجیب منظر دیکھا۔ ہم نے دیکھا کہ بوجھ مارکیٹ میں اس دن شام ہی سے سینکڑوں رنگ برنگے کتے گزر کر آگے کی طرف جا رہے ہیں۔ ان کتوں میں وہ کالا کتا اور کتیا بھی تھی۔ یہ کتے ہماری دکانوں کے آگے پڑے کسی بھی گوشت کے چھچڑوں، ہڈی بوٹیوں پر توجہ نہ دے رہے تھے۔ ابا نے مارکیٹ میں موجودہ لوگوں کو کہا کہ مجھے کسی ندیدہ برے وقت کی بدبو محسوس ہو رہی ہے۔ میرے اندازے کے مطابق ان کتوں کی قطاریں متواری لال کے گھر یعنی پورنام
पुरनाम नगर की तरफ जा रही हैं। इतने में मतवारी लाल के घर के करीब रहने वाला एक गाहक हमारी दुकान पर आया। उसने बतलाया कि इसने पुरनाम नगर के एक मैदान में कम से कम 150 हर नस्ल के कुत्ते देखे हैं। इस बात से अब्बा को फिक्र हुई। उन्होंने मुझे कहा कि अबरार चल, हम मतवारी लाल को समझाएंगे कि अब भी वक्त है, वो कुत्ते को छोड़ दे। मार्केट वालों ने अब्बा को मना किया लेकिन वो ना माने। वो मुझे पुरनाम नगर मतवारी लाल के घर ले गए। वहाँ रास्ते में एक मैदान में हमने सैकड़ों कई नस्ल के छोटे बड़े रंग बिरंगे कुत्ते देखे। इनके आगे वही दोनों कुतिया कुत्ता बैठे थे जो बोझ मार्केट में मतवारी लाल की दुकान के सामने आते थे। हमें इन्हें देखकर बहुत खौफ महसूस हो रहा था। अब्बा और मैं जब मतवारी लाल के घर पहुंचे तो वहाँ इसकी बेटी की शादी की तरकीब बड़े शानदार तरीके से जारी थी। वहाँ इसके सैकड़ों मेहमान एक हाल में मौजूद थे, जबकि कुत्ते का बच्चा एक जगह बंधा हुआ था। मतवारी लाल को अलहदा एक जगह बुलाकर अब्बा ने इसे जब सारी सूरत हाल बतलाई तो इसने उल्टा अब्बा का मजाक उड़ाते हुए कहा, अबे तेरा अगर इस तरकीब में शिरकत का ज्यादा ही शौक है तो तू भी अपने बच्चे समेत इसमें शामिल हो जा। वहाँ मौजूद हमारे कानों में ये आवाजें आई कि ये लोग बहाने से इस महफिल में शिरकत करने आए हैं। अलगर्ज मतवारी लाल ने अब्बा के अंदेशे और बात को नजरअंदाज किया और जलील किया। हम लोग वहाँ से वापिस आए तो तकरीबन 2 घंटे बाद मार्केट में ये इत्तला आई कि मतवारी लाल के घर में तकरीबन कई नस्लों के 150 कुत्तों ने अचानक हमला कर दिया है। उन्होंने इसकी बेटी की शादी की तरकीब को तहस नहस कर दिया। यही नहीं, इन खूनख्वार कुत्तों ने मतवारी लाल इसके मेहमानों को भी बुरी तरह झंझोड़ा और काटा है, जिनमें इसका होने वाला दामाद भी शामिल है। दिलचस्प बात ये हुई कि हमला आवर खूनख्वार कुत्ते अपने साथ पिल्ले को भी आजाद करवा कर ले गए। बाद में जो हुआ सो हुआ। मतवारी लाल के साथ बहुत बुरा हुआ। इसका सब कुछ तबाह हो गया। इसकी बेटी की शादी ना हो सकी। इसका तमाम कारोबार इसके और इसके मेहमानों के इलाज की नजर हो गया। मतवारी लाल के पांव, हाथों, गर्दन में कुत्तों के काटने के जख्म इतने बिगड़ गए थे। एक वक्त ऐसा भी इस पर आया कि इसे इसी जंजीर से बांध दिया गया जिससे इसने कुत्ते के बच्चे को बांधा था। मतवारी लाल जब तक जिंदा रहा कुत्तों की तरह भौंकता और कुत्तों जैसी ही हरकतें करता था। 2 साल जिंदा रहकर वो मर गया। इसके साथ अब मुझे दें इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।